वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और अभी आपको एक सियासी हवाले से अहम खबर दे देते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास लाहौर में इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कर रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की भी वीडियो लिंक के जरिए इसमें शिरकत है और मरियम नवाज ने पंजाब भर के ज़िले सदर को सूबाई हलकों के हिसाब से टारगेट दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल तारीखी होगा। मरियम नवाज ने ओहदेदारों का नाम लेकर उनको इस्तकबाल के लिए टास्क दे दिया है। कायद नून लीग के इस्तकबाल के लिए इंतजामी कमेटियां भी कायम कर दी गई हैं। तो इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियां हो रही हैं। इस हवाले से मरियम नवाज एक्टिव हैं। 21 अक्टूबर की तारीख भी अनाउंस की जा चुकी है। शहबाज शरीफ ने सजेस्ट किया था और उसी को फाइनल किया गया है। और मरियम नवाज जो कि तमाम तर इंतजामात संभाले हुए हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून पंजाब का इस वक्त इजलास हो रहा है। हमजा शहबाज भी इसमें मौजूद हैं, मरियम नवाज भी, और कायद नून लीग नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इसमें शिरकत है। और इस्तकबाल के हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं उसका जायजा भी लिया गया है और कैटेगोरिकली उन्होंने तमाम जो ओहदेदारान हैं उन्हें टारगेट भी दे दिया इस हिसाब से। ये है जी सारी सूरत हाल सियासी। लेकिन आज का जो दिन है उसमें सारी की सारी नज़रें, सारी की सारी टीवी स्क्रीन जो हैं वो एक ही चीज़ दिखाती रही और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुन रहे हैं इस अहम नोयत के मामले को। लेकिन इससे पहले जो दिन का आगाज़ हुआ वो थे नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज़ी साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। उन्होंने जो प्रोटोकॉल है वो लेने से इनकार किया, जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो लेने से इनकार किया। फिर जो उनका स्टाफ था वहाँ पे, यानी सुप्रीम कोर्ट का फुल फ्लेज जो अमला है, उन्होंने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। रजिस्ट्रार साहिबा ने उन्हें फूल दिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने कुछ कलिमात भी अदा किए। वो क्या कह रहे थे ज़रा पहले वो सुन लें। We don't want to cut number. मैंने जो हल्फ उठाया है ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया, तो सुन तो लीजिए ना प्लीज, कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं। आप इससे खातिब हो जाए ना। I'm with you. कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूं। मैंने हल्फ उठाया, मैं आइन और कानून के ताबे हूं। प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा। कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समात बराह रास्त दिखाने पर इत्तफाक हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समात सरकारी टीवी पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में 5 कैमरे लगाए गए हैं और इस वक्त समात में वक्फा हुआ है और इसीलिए हम न्यूज़ रूम में वापस आए हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं स्टूडियोज में, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एतजाज़ असलम साहब लॉ एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच एतजाज़ साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वीडियो लिंक पे हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट मोहम्मद आदिल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टू। आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले मैं ज़रा एतजाज़ साहब की तरफ जाता हूँ। मामलात को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। आज अंग्रेज़ी उर्दू का भी एक ख़ास मुरब्बा बना है, तो ज़रा लेट्स सिंप्लीफाई इट। अब ये क्या मामला है? ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लॉ का मसला 1980 सेटल किधर होगा जाके? ये सर पहले थोड़ा सा अगर हम बेसिक्स पे आ जाएं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये पिटिशन है क्या और उसके, ठीक है, अगर उसको समराइज़ करें। समरी ये है कि जो पिटिशंस हैं उसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। पहला ये कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है ये कानून पास करने की, और दूसरा ये उसी आर्गूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये कि ये जो कानून बनाया गया है ये प्रिंसिपल या फंडामेंटल्स ऑफ द पार्लियामेंट जुडिशरी जो है उसके अगेंस्ट है कि जुडिशरी की पावर्स को कर्टेल करता है और जो कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। उसके अलावा वन ऑफ द थिंग्स दैट नीड्स टू बी लुक इनटू इज कि जो सारी डिबेट चली है वो आज इसी नुक्ते पे चली कि जो आर्टिकल 191 है, क्या उसके तहत पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक सच रूल्स और नॉट, या फॉर दैट मैटर कि क्या उन रूल्स को वो एक्ट के तहत रेगुलेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब 191 की अगर आप लैंग्वेज देखें तो उसके अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मेक द रूल्स बट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ पास्ड बाय, और या उसकी सिंपल लैंग्वेज ये है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ। अब इसके अंदर जो आज भी डिबेट की गई कि क्या लॉ एक्सक्लूड करता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को या वो एक्ट जो है उसका लॉ का पार्ट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का इसी को अगर हम फर्दर करें, इसकी 4th स्केड्यूल है जी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत 4th स्केड्यूल के अंदर सारे वो सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड हैं जिसके ऊपर
पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कवानीन बनाने का। उसके अंदर जो एंट्री 55 है वो ये कहती है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है सुप्रीम कोर्ट की हद तक अगर उसकी जुरिसडिक्शन को इनलार्ज किया जा रहा है। प्रैक्टिस और प्रोसीजर का लफ्ज़ उसके अंदर नहीं लिखा गया, उसके अंदर लिखा गया कि अगर आप जुरिसडिक्शन को इनलार्ज कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की। और आज भी यही डिबेट हुई। नाउ जो बात जहाँ पे आके रुकती है या जहाँ पे आके एक क्वेश्चन या एक कंटेंशन क्रिएट होती है कि क्या लॉ और एक्ट क्या मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ जज साहिबान का पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि जो एक्ट है वो लॉ से एक्सक्लूडिंग है या उसके अंदर उसके ज़ुमरे में फॉल नहीं करता, एटलीस्ट फॉर दिस पिटिशन फॉर नाउ। सो अभी आई थिंक कबल वक्त होगा ये कहना कि ये बात जाके रुकेगी किधर, बिकॉज दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं। इट कैन बी आर्ग्यूड बोथ वेज है, वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, हम किसी नतीजे पे नहीं जा सकते। लेकिन मैं इससे आपको मजीद भी समझता रहूँगा। आदिल साहब को भी एंगेज करते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आदिल साहब, ये यकीनी तौर पर एक तरह से जो पिछला सारा सेटअप रहा हफ्ते तक जो चला उसको लेकर बहुत तनकीद होती थी, बहुत सवाल उठते थे, बेंचेस की तश्कील वगैरह वगैरह। आज का ये फुल कोर्ट एक खुश आइंद इक़दाम है, कैसे कंसीव किया जा रहा है, माहौल कैसा है इस्लामाबाद और गिरदोनवाह का? यकीनी तौर पर एक अदालती तारीख का जो है एक तारीखी दिन भी है। यकीनी देखें ना 5-15 जजेस आज बैठे हुए हैं। 4 साल के बाद जो है वो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बैठा है और इसी चीज़ पे एतराज़ जो है वो आज हमें कोर्ट रूम में भी नज़र आया कि 4 साल से जजेस ने कभी इकट्ठे बैठ के किसी आइनी और कानूनी मामले पर सवाल नहीं उठाया। अब यहाँ पे जो डिबेट है वो यही है कि आइन, फिर नंबर 2 पे कानून और फिर रूल्स आते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर आर्गूमेंट जजेस के दरमियान हो रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें जजेस के आर्गूमेंट्स में नजर आई वो बहुत सारी इंतज़ामी इंटरनल गुफ्तगू है जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें एक वाज़ा डिवीजन है। बहुत सारे जजेस जिनका ख्याल है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसकी बनाई हुई कानून साजी का एहतराम होना चाहिए, और जबकि कुछ जो ऑलरेडी उस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जजेस, वो अपने उस फैसले को डिफेंड कर रहे हैं और उसके हवाले से उन्होंने बहुत सारे आर्गूमेंट्स दिए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब जिसकी कोशिश है कि ये मामला जल्द अज जल्द वाइंड अप हो और हम जो को 50,000 से ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग में हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। आवाम मुश्किलात का शिकार है, तो चीफ जस्टिस का अच्छा इनिशिएटिव है कि वो जो आज उनकी फर्स्ट डे था वो अपने 15 जजेस को लेकर आज कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं और एक चीज़ के ऊपर कंसेंसस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिंगल अथॉरिटी है कि वो सारे मामले को लेके चले, या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पावर दी गई है। तो अभी ये दूसरा वक्फा हुआ है समाअत में। यकीनी तौर पर आज इस मामले पे को वाइंड अप हो जाएगा क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो आज मुल्क से बाहर जा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी मुल्क से बाहर जाना है। तो इम्कान यही है कि आज इस सारी डिबेट के बाद जो है वो मामला महफूज हो जाए और कोई फैसला इस हवाले से सुनाया जाए जो मुस्तकबिल का जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो आने वाला जो मामलात हैं उसका कोई फैसला कर सकेगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बहुत सारे मामलात में हमें जुडिशल एक्टिविज्म नजर आया। जजेस पसंद के जजेस बेंच बनाए गए, पसंद के फैसले दिए गए, और बदकिस्मती की बात है कि बहुत सारे ऐसे फैसले जो जजेस ने माजी में दिए और बाद में अपने ही फैसलों के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया। तो अब देखते हैं काजी फाइज ईसा के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिएक्ट करती है। बिल्कुल ऐसे ही देखना होगा आदिल। और इसके साथ साथ इससे पहले हम हमेशा अपने जो रिपोर्टर्स थे और आप लोगों से हम पूछते थे कि इस वकील ने क्या कहा, आज वुगला के दलाइल के हवाले से भी हम बात करेंगे कि कौन इम्प्रेस कर सका अब तक। लेकिन अभी एक अहम खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां 26 सितंबर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन के इजलास में हल्का बंदियों की कमेटियों के काम का भी जायजा लिया गया है। तो 26 सितंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने की इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि हल्का बंदियों की कमेटियों के काम का जायजा भी इसमें लिया जाएगा। एक खत्मी तारीख दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, 26 सितंबर तक ये करने की हिदायत कर दी गई है। तो वापस आते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ हैं और आदिल भी हमारे साथ हैं। सर, हमने देखा कि इससे पहले जो वकील थे
बात करें मुल्क की जानिब से जो दलाइल दिए गए, हमने देखा कि ख्वाजा तारिक रहीम जो सबसे पहले बोले लेकिन इतना इम्प्रेस नहीं कर सके, इम्तियाज़ सिद्दीकी बहुत अच्छा बोले, क्या कहेंगे आप? इम्तियाज़ सिद्दीकी को तो बोलने ही नहीं दिया। मेरा जी इसके अंदर ओपिनियन ये है कि जितना बोले वो अच्छा बोले। हाँ, उनके आर्गुमेंट्स अच्छे थे। हाँ, आर्गुमेंट्स अच्छे थे। आई थिंक कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह रिसीव करते हैं, कितने सवालात पूछते हैं। एजाज साहब आपकी तरफ आते हैं। इरफान कादिर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, लेट्स टॉक टू हिम। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज यकीनी तौर पर एक बड़ा अच्छा जेस्चर है, 15 के 15 जजेस बैठे हुए हैं। अब तक की जो कार्रवाई है उसे आप किस नज़र से देखते हैं एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी था कि ये 15 बैठते, क्योंकि चीफ जस्टिस जो पिछले थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बहुत कंट्रोवर्शियल कर दिया था अपनी मर्जी के बेंचेस बना कर। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी गैर आईनी या गैर कानूनी नहीं है। कुछ जजेस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हेयर स्प्लिटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये चूँकि प्रोसीडिंग जो है सारी कौम देख रही है, तो कौम के सामने अब जो जिसमें मीडिया भी है, जिसमें लॉयर्स भी हैं, जिसमें पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, तो अब वो उनके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। और वो अब एक एक जज की, एक एक वकील की, सबकी स्क्रूटनी जो है ना वो कौम के सामने अब हो रही है। और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आज जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी कोर्ट में, तो डेफिनेटली जजेस जो है वो भी कोशिश करेंगे कि वो इस तरह के इररिलेवेंट सवाल ना करें और वो टू द पॉइंट बात करें। और फिर वकीला जो है वो भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस में। तो ओवरऑल इसका फायदा होगा और ये खुशाइन चीज़ है, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी जो है, शफाफियत जो है इस सारे निज़ाम में, वो इंश्योर होगी। ये तो लेकिन सिर्फ इसी पर्टिकुलर मैटर का मामला है ना कि फुल कोर्ट इसको सुन रहा है और ये टीवी पर पब्लिक है, नशर हो रहा है। बाकी मामला तो डेफिनेटली नहीं होंगे, लेकिन ये जो आज की ओवरऑल कार्रवाई है, इसे आप आज ही समअप होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर साहब भी अवेलेबल नहीं है, अटॉर्नी जनरल भी नहीं है। डे एंड पे आप समझते हैं कंक्लूड हो जाएगा ये? आज ही हो जाएगा मेरा ख्याल है, क्योंकि एक सफ़े का तो लॉ है, इसको कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। और इसमें कोशिश ये की गई थी कि ये कानून बना ही इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया जाता कि कोई फर्द वाहिद जो है वो सारी सुप्रीम कोर्ट को आप खुद ना कंट्रोल करे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया जाए। और ये कानून अच्छा हुआ कि ये बना है। और मैंने भी इस जो कानून बनने से पहले जो हुकूमत थी पिछली, उसको मेरी भी यही सिफारिश थी कि इस तरह का कानून बनना चाहिए। और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि ज्यादती हुई थी जब इस कानून को सस्पेंड किया गया था, उससे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया जा रहा था। और अब ये कानून जो है ये आज जब फाइनली इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अपहोल्ड होगा, और जब अपहोल्ड हो जाएगा तो फिर जो बेंचेस आइंदा से बनेंगे उसमें ज्यादा शफाफियत पैदा होगी। डू यू थिंक इसको 29 अगस्त से ऑनवर्ड वहां से ले जाकर रिवर्स करेंगे जहां से इसको सस्पेंड किया था? मैं समझता हूँ कि इस दौरान में जितने भी फैसले हुए हैं वो फैसले भी कलअदम करार दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो जजेस उनके साथ थे जिनको हम ख्याल कहा जा रहा है, वो जरूरी नहीं है कि उनके फैसले सही भी हों। तो वो जो कुछ एक ख्याल है कि जी वो जो डिफेक्टो डॉक्ट्रिन, वो जो अटॉर्नी जनरल साहब ने बात किया, मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता उनसे। और मैं समझता हूँ कि ये एक कानून की वायलेशन में, जिस कानून की वायलेशन में, और इस दौरान जितने फैसले हुए, जितने बेंचेस बने, वो कलअदम करार दिए जाने चाहिए। आपकी राय है इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एजाज असलम साहब ने अपनी बात कंटिन्यू करना थी, लेकिन ब्रेक हमें शामिल करना हो गया। एजाज साहब विल कम बैक टू यू। हमें एक ब्रेक के बाद आपकी तरफ वापस आते हैं। वेलकम बैक। अभी आपको एक और अहम खबर दे देते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। पार्टी के ज़राए ये बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ दुबई में क़याम करेंगे, ये इम्कान है। और उनके हमरा साबिक वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ भी वतन वापस आ रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापसी पर नून लीग की लीगल टीम का इजलास तलब करेंगे। इजलास में पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कानूनी
امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قائد نون لیگ نواز شریف جب وطن آئیں گے تو یقیناً انہیں قانونی چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس کے لیے اب سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد نون لیگ کے بھائی شہباز شریف واپس آ رہے ہیں اور آ کے وہ لیگل ٹیم کے حوالے سے ایک اجلاس بھی چیئر کریں گے اور اس اجلاس میں تمام تر جو قانونی پہلو ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد نون لیگ کے قائد کی جو واپسی ہے اس کی تیاری کے لیے، اس کے استقبال کے لیے تمام تر تیاریاں بھی ہوں گی۔ اس حوالے سے آج ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے، مریم نواز شہباز اور حمزہ شہباز اس میں موجود ہیں۔ اس طرح سے تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب جو تاریخ اناؤنس کی گئی ہے اس پہ قائد نون لیگ واپس آتے ہیں یا نہیں، لیکن تیاریاں تو زور و شور سے جاری ہیں اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک دن دبئی میں وہ قیام کریں گے، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ زہیب کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں۔ زہیب بتائیے گا۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے آج سے 7 روز پہلے جو ہے لندن روانہ ہوئے تھے، جہاں پر انہوں نے اہم ملاقاتیں کی اور پارٹی کا نواز شریف سے واپسی کا بھی اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان روانگی کے لیے لندن سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ براستہ دبئی جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے۔ وہ پرائیویٹ جو ہے فلائٹ کے بجائے وہ کسی ایئر لائن کے تھرو جو ہے لندن سے دبئی کے لیے روانہ ہوا۔ دبئی کے راستے وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا زہیب۔ اینڈ ونس اگین بیک ٹو دا فل کورٹ کیس، اور جس کی سماعت اس وقت ہو رہی ہے اسٹوڈیوز میں امتیاز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعتزاز صاحب جس طرح سے آج یہ سماعت چل رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 12:15 ساڑھے 12 کے قریب سے یہ شروع ہو گئی ہے، آپ کو آج ہی سماعت ہوتی نظر آ رہی ہے اور فیصلہ کس جانب دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میڈم، اٹ سیمز لائک کہ آج ہی یہ ختم کریں گے اور ججز نے جو ایٹ لیسٹ چیف صاحب کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن، اس میں تو یہی بظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ آج اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں گے، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب بھی اویلیبل نہیں ہوں گے، ہی ہیز ٹو ٹریول، جس طرح انہوں نے خود آج کورٹ میں کہا۔ سو دیر آر گڈ چانسز کہ آج ہی اس کو کنکلوڈ کر لیا جائے گا، کم از کم ہیئرنگ کے پرسپیکٹو سے اس کو کنکلوڈ کر لیا جائے گا، سارے سوالات کے جوابات آ جائیں گے، اینڈ دین آئی تھنک اس کو ریزرو کر لیا جائے گا ججمنٹ کے لیے۔ اور جائے گا کس طرف، آئی ریئلی کانٹ کامنٹ آن دیٹ بیکاز ٹھیک ہے، ہم آپ کو کس طرف جائے گا اس مشکل میں آپ کو نہیں ڈالتے۔ عادل صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ عادل صاحب، فیصلہ کس طرف جائے گا یقینی طور پر سب جوڈیس ہے معاملہ، ہم اس پہ کامنٹ نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم فیصلوں کی جو کاپی ہے، بلکہ مختصر فیصلہ جب کورٹ روم سے جاری ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، فریکشنز ہیں رائٹ اور لیفٹ۔ تو آج کا یہ جو دن ہے اس میں تو فل کورٹ ہے، اس کے بعد بہت ساری مارکنگ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بہت مختلف جگہوں پہ مطلب جو سیاسی کارکنان ہیں وہ اپنے طریقے سے معاملات کو لیں گے، سیاسی لیڈرشپ اپنے طریقے سے لے گی، باقی بھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے لیں گے، نہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ماضی میں جو بینچ بنتے تھے تو وہ بینچ بنتا ہی پتہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، اور جو آج فل کورٹ ہے اس میں یقینی طور پر 7 ججز تو وہی ہیں جو آلریڈی اپنا ایک مائنڈ اپلائی کر چکے ہوئے ہیں، لیکن آج کی ساری ڈیبیٹ کے بعد ان کے خیالات میں کتنا فرق آیا وہ تو فیصلے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو یقینی طور پر آج فیصلہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج پہلا دن ہے چیف جسٹس صاحب کا، اور آج اگر اس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے تو کل سے جو سپریم کورٹ کی باقاعدہ کارروائی ہے وہ انہی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت چلنی ہے، نئے بینچز بننے ہیں، اس کی تشکیل ہونی ہے، اور سینئر 3 جج جو منصور علی شاہ ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو یقینی طور پر آج بڑا ایکٹیو دن تھا سارا دن، تو میرا خیال ہے آج اس کو کوئی ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ہمیں جو مختلف ججز کی جو رائے ہمیں دیکھنے میں ملی، بہت سارے ججز ایسے تھے جو پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہوئے ان کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ جو رولز بناتی ہے، جو قانون بناتی ہے، جو آئین میں اس میں ہے، تو اس کو سپریم ہے، پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ کرے، لیکن کچھ ججز کا خیال وہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن میں اب اس معاملے اس کو مداخلت سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں تو اب تھوڑا سا پاس ہی ہے، 50-50 چانس ہے، دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے۔ یقینی طور پر ویسے یہ ایک اچھا ہوگا کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے بجائے
اگر مطلب اس میں یہ کہ شخصی اعتبار سے آزادی ہو جائے گی اور ایک ادارہ جو ہے ادارہ جو ہے وہ نظر آئے گا, یہ بات ہے. لیکن عادل صاحب جس طرح سے آپ بات کریں, میں ذرا اعتزاز صاحب کی طرف اس کو لے کے جاتا ہوں. ججز نے کچھ نے تو کھل کے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے اور انہوں نے پریکٹس کرنا ہے اور ان کی قانون سازی کے تحت ہم نے چلنا ہے. مندوخیل صاحب نے بھی کہا, ترمین اللہ صاحب نے بھی بڑے دو ٹوک انداز میں یہ بات کی, سوالوں کی صورت یا آپ کہہ لیجیے کہ رائے کا اظہار کیا, ریمارکس دیے. ایک دو ججز کی رائے سے مختلف ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارا کام ہے, ہمارا ڈومین ہے, اس میں مداخلت کی گئی. تو یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ 191 کے تحت آیا, یہ اس سے کانٹرڈکٹری ہے نہیں ہے, کیسے ہے؟ ذرا اعجاز صاحب اس کو ہمارے لیے آسان کریں. اچھا ویسے صاحب جس طرح بات ہو رہی ہے کہ 191 کے اکارڈنگ ہے کہ نہیں ہے, وہی دیٹس دا پرائمری ڈبیٹ, ابھی تو وہی اسی کا فیصلہ ہو رہا ہے. لیکن میں ایک چیز میں یہاں پہ وضاحت کرتا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ڈبیٹ ہے یا جو آج ساری بحث چل رہی ہے وہ اس چیز کی نہیں ہے کہ کیا پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ از سپیریئر ٹو دا پارلیمنٹ. آج کی جو ڈبیٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے اس طرح کا قانون پاس کرنے کی نہیں. ٹرائیکاٹمی آف پاور کا ایک کانسیپٹ ہے جی قانون میں, اور اسی کو لے کے چلتے کانسٹیٹیوشن اس کے کچھ پروویژنس بھی لکھتا ہے, آرٹیکلز وہ اننسیٹ کرتی ہیں اور اس کے اندر وہ ڈیوائڈ کرتی ہے پاورز کو, اور ایک اس کے اوپر چیکس کیسے رکھنے ہیں وہ بھی اسٹیپولیٹ کیا گیا ہے. تو اسی کو اگر آگے لے کے چلے تو جو آرٹیکل 191 کی آج ڈبیٹ چل رہی ہے اسی کے اندر جو پرائمری کویشچن ہے کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے. کچھ جج صاحبان کی بظاہری طور پہ, میں آئی وونٹ سے کہ دے ہیو میڈ اپ دیئر مائنڈ, بٹ بظاہری طور پہ نظر ایسے آتا ہے کہ ہاں وہ شاید اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ ڈز ہیو دا پاور. وہ ان کی ایک اپنی انٹرپریٹیشن ہے, اور سملرلی باقی جج صاحبان کی بظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ شاید وہ اس انٹرپریٹیشن سے اگری نہیں کرتے. سو ہم اگر اس سوال کو آگے لے کے چلے کہ کیا ہے الٹرا وائرس انکانٹرڈکٹری ہے یا الٹرا وائرس آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, وہ آج سوال تو جو طے ہوگا وہ ہوگا. لیکن اس کے اندر جو بیسک کویشچن جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ کیا انٹرپریٹیشن آف 191 ان ٹرمز آف ایکٹ اور لا کا لفظ جو لکھ دیا گیا ہے, کیا اس میں ایکٹ کی انکلوژن ہوگی کہ نہیں ہوگی, از دا پرائمری کویشچن میری نظر میں. کیونکہ کانسٹیٹیوشن کہیں نہ کہیں ریڈ ود آرٹیکل 199 ریڈ ود فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اینٹی 55 کہیں نہ کہیں پروہیبٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کو, یا کم از کم اسکوپ لمٹ کرتا ہے پارلیمنٹ کے لیے کہ وہ کس حد تک ریگولیٹ کر سکتا ہے, یا ایٹ لیسٹ جورسڈکشن کی حد تک سپریم کورٹ کی اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. اب فیصلہ کدھر جاتا ہے, انٹرپریٹیشن کس طرح ہوتے ہیں یا وہ تو. اچھا اعتزاز صاحب, جس طرح کانٹرڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو آج جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی کہا کہ اگر پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے رول بنا سکتی ہے, یہ نہیں کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے آئین کا. مطلب انہوں نے کانٹرڈکٹری ریمارکس تھے ان کے کہ اگر پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے رولز بنا سکتی ہے تو کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے رولز بنا سکتی ہے. آئی تھنک یہ میں ویسے کہیں مس کر گیا ہوں گا اس پوری ہیئرنگ کے اندر, بٹ اگر اس طرح کی بات ہوئی ہے جی کانسٹیٹیوشن کو سٹائر لینا چاہیے, کانسٹیٹیوشن کے اندر پروویژنس موجود ہیں, ہر ادارہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے ان لائٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, اسی زمرے میں رہ کے کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ obviously cannot get into اسپیس جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ان کو اجازت نہیں دیتا. ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈبیٹ جو ہیں دے کین ناٹ بی چیلنج بفور اینی کورٹ, سو سپریم کورٹ چاہے بھی تو اس طرح کی چیزوں کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو جو بھی پروسیجر سپریم کورٹ میں اسٹیپولیٹڈ ہے ہر ادارہ اسی کے اندر رہ کے کام کرتا ہے. آج جو ڈبیٹ ہے یا آج کی جو ہیئرنگ ہے وہ اسی حد تک ہے کہ کیا جو قانون نیا بنایا گیا ہے کیا وہ ان وائلیشن ہے کہ نہیں ہے. بیکاز اس قانون کو بھی اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر بھی کافی ایسے سوالات ہیں. سیکنڈ سیشن کے اندر بڑی ایسے تمام ججز نے بڑے ایسے سوالات اٹھائے کہ ایکچولی اس کی امپلیکیشن ہوگی کیا, اس کی امپلیمنٹیشن ان فیکٹ کیسے ہوگی. ججز کی جانب سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے اور وکلا کی جانب سے جوابات بھی دیے گئے. محمد عادل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادل, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو سوالات ججز کی جانب سے اٹھائے گئے, کیا وکلا ان کے جواب دینے میں کامیاب ہوئے؟ کون سا وکیل امپریس کرنے میں کامیاب ہوا؟ دیکھیں اس میں تو چونکہ یہ ابھی جو اعتزاز صاحب بات کر رہے تھے اس میں پہلے ایک بات کروں پھر میں اس پہ وکلا کی طرف آتا ہوں. دیکھیں قانون آئین بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور عدالت کا کام تشریح کرنا ہے. تو اس لیے عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں اس طرح تو مداخلت نہیں کر سکتی. تو یہ چونکہ ایک آئینی ترتیب ہے جس کے تحت سسٹم چلتا ہے. تو جہاں تک جو وکلا میں آج لیا ہے انہوں نے مختلف ریفرنس کورٹس کے جو فیصلے ہیں ان کو حوالہ دیا ہے. لیکن ہم نے آج جو ہیئرنگ میں دیکھا ہے زیادہ تر ججز کے جو کاؤنٹر جو آرگومنٹس تھے یا ان کے کوشچنس تھے وہ زیادہ
सख्त थे और बहुत सारे यानी कि जजेस जो वकला हमारे अटॉर्नी जनरल भी या जो हमारे दीगर वकला थे वो उनको इतनी तैयारी नहीं थी। जजेस की ज़्यादा इस सारे मामले के ऊपर ज़्यादा तैयारी मुझे नज़र आई। तो अब देखना है कि अदालत जो है लाइव ट्रांसमिशन असल में आउट ऑफ सिलेबस आ गई ना आदिल साहब। हाँ वो उसने भी थोड़ा सा पजल किया है। लेकिन इसमें जो एक चीज जो बहुत मैंने अब तक इससे पहले जितनी भी कोर्ट हेयरिंग देखी है कि गैर मुतल्लका सवालात जो है वो दोनों तरफ से नहीं किए गए, गैर मुतल्लका गैर ज़रूरी रिमार्क्स जो है वो नहीं पास किए गए। टू द पॉइंट बात हुई है, आइन और कानून की बात हुई है, बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो है वो नुक्ता उठाया गया है और उसका जवाब दिया गया है। नुक्ता उठाया भी गया, नुक्ते का जवाब भी दिया गया। वक्त की कमी है, आप यकीनी तौर पर दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि आज वो लाइव टेलीकास्ट भी था तो माइक्रोस्कोप से सारे लोग जो है वो चीज़ों को चेक भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, गेज किया जा रहा था। दूसरी तरफ ये कि पार्लियामेंट से मुतालिक जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा तो ये भी हो चुका है कि पार्लियामेंट का इजलास कब बुलाना है, उस दिन कौन सी कुरानी आयत की तिलावत होगी, कौन कहाँ बैठेगा, ये सारा कुछ भी बता चुका है सुप्रीम कोर्ट। खैर वक्त की कुछ कमी है और इसलिए आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट इस आम नौयत के मामले को अब उम्मीद की जा रही है कि आज इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। अभी एक वक्फा है, इस वक्फे के बाद अदालत दोबारा कब असेंबल होती है हम इसका इंतजार करें, हमें भी इस दौरान एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और न्यूज़ रूम में बात हो रही है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की, जो ओहदा संभालने के बाद पहले रोज़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बुलेट प्रूफ गाड़ी और गार्ड ऑफ ऑनर और दीगर प्रोटोकॉल लेने से इनकार करते हुए फुल कोर्ट केस को मीडिया यानी अवाम तक रसाई दे दी और इस तरह मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। अभी इस कार्रवाई में एक वक्फा है और जैसे ही वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हम आपको फिर से ले चलेंगे। तो अदालती दिन पहला था उनका, फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कर रहा है। इस समाअत का अहवाल हम आपको बता रहे हैं, साथ साथ हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के केसेस से मुतालिक भी तफसीलात हैं जो अगर मौका मिला तो आज के न्यूज़ रूम में हम शामिल करेंगे। इसके अलावा महंगाई, क्रैकडाउन और डॉलर की भी थमी उड़ान पर बात होगी। लेकिन बात सबसे पहले और एक बार फिर से हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त कार्रवाई से कि अब तक क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 6 बजे जो है वो दोबारा से कार्रवाई का आगाज़ होगा। इस बारे में ज़रा आपको डिटेल बताते हैं, लेकिन कुछ खबरें इस दौरान जमा हुई हैं, अब वो आपको जल्दी जल्दी से अपडेट करते हैं। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ एक ऑपरेशन हो रहा है और मामला वक्त के साथ साथ बिगड़ता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि चौंतरा गांव के इलाका मकीनों ने इस वक्त पिम्स अस्पताल का मेन गेट तोड़ दिया, अंदर घुसने की कोशिश की है। पुलिस दूसरी जानिब इलाका मकीनों को रोकने की कोशिश कर रही है। इलाका मकीनों का अब तक इंतज़ामिया से जो मुज़ाकरात का सेशन हुआ है वो भी कामयाब नहीं हुआ है। अली मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। अली, कहिएगा इस वक्त सूरत हाल है क्या और क्या कोशिशें की जा रही हैं इसे काबू में लाने के लिए? जी बिल्कुल, ये सुबह ये ऑपरेशन हुआ था सीडीए इंतजामिया की जानिब से चौंतरा के गांव इलाके मकीनों के खिलाफ, और यहाँ पर फिर ये इलाके मकीनों और इंतजामिया के दरमियान एक जदीद शरत भी हुआ था, जिसके बाद 3-4 बंदे जो है वो भी जख्मी हुए थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस वक्त इलाके मकीन जो है वो इस वक्त पिम्स अस्पताल के मेन गेट के बाहर मौजूद है, वो यहाँ पर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, पुलिस एहलकार समेत इस वक्त एफसी एहलकार भी मौजूद है, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात क्यों नहीं कराई गई? खुसूसी अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट तलब कर ली है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई का 26 सितंबर को जुडिशल रिमांड मुकम्मल हो रहा है। अटक जेल सुप्रिटेंडेंट में से मैं खुद बात करूंगा, क्या मालूम मामलात वहां हल हो जाएं। उधर चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं, उनकी बेटों से बात क्यों नहीं कराई गई ये सवाल पूछ लिया गया है। साइफर केस में भी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो 25 सितंबर को मुकर्रर कर दी गई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें परवेज़ इलाही की तो उनकी भी एक मुकदमे में रिहाई और दूसरे में गिरफ्तारी पर एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला की दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज़ इलाही का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हैं। सुप्रिटेंडेंट अटक जेल के पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है और अटक जेल के सुप्रिटेंडेंट और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के काबिल ज़मानत वारंट भी जारी हुए हैं। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद न करवाने पर मुतल्लिका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस
جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو پرویز الہی کی ایک عدالت سے رہائی ہوتی ہے اور دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، لیکن خیر جو پولیس افسران ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں، اور جب وہ بھی بتانے نہیں آ رہے تو ان کے توہین عدالت کے نوٹسز ہیں، اور پھر توہین عدالت کے نوٹسز پر بھی جب وہ نہیں پیش ہو رہے تو پھر وارنٹ جاری ہونے تک کے معاملات آ گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے معاملہ۔ پرویز الہی کی رہائی ممکن نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ بہت سارے معاملات پینڈنگ ہیں، تو انتظار کر لیتے ہیں کہ وہ کب حل ہوں گے اور پھر پرویز الہی کب باہر آئیں گے۔ دوسری طرف انٹر بینک میں روپے کی حکمرانی ہے اور یہ برقرار بھی ہے۔ امریکی کرنسی کی قدر میں مزید کمی ہوئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے سستا ہو کر 295 روپے 95 پیسے کا ہوا ہے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 297 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو یہاں پہ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ملا جلا رجحان رہا۔ مارکیٹ 49 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 45,803 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے۔ ڈالر کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے، لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں چیف جسٹس کی۔ پہلے روز بڑے فیصلے، چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ذاتی گاڑی پر سپریم کورٹ پہنچے۔ بلیٹ پروف گاڑی اور گارڈ آف آنر اور دیگر پروٹوکول سے انہوں نے انکار کیا۔ فل کورٹ کیس کو میڈیا یعنی عوام تک رسائی دی، اور اس طرح سے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ عوام تک رسائی جو ہے وہ ممکن ہے، اور آج عوام جو ہے براہ راست اس کیس کی سماعت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے تو سپریم کورٹ کا کمرہ نمبر 1 آج پہلی بار دیکھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ گئے بھی نہیں ہیں وہاں پہ۔ کئی ایسے وکلاء بھی ہیں جو سپریم کورٹ تک نہیں گئے، ہائی کورٹ یا لوور کورٹس میں پریکٹس کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی آج بہت ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا کورٹ نمبر 1 دیکھ لیا بالآخر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کی سماعت براہ راست دکھانے پر اتفاق ہوا، اور اس کے بعد جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے اس کا اسٹاف پہنچ گیا، کیمراز لگا دیے گئے۔ یہ کارروائی براہ راست دکھائی جا رہی ہے جس میں وکلاء دلائل دے رہے ہیں، اور جو معزز جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ ان سے کراس کویشچن کر رہے ہیں یا ریمارکس دے رہے ہیں مختلف معاملات سے متعلق۔ تو ان ٹوٹل 5 کیمراز لگا دیے اس کورٹ روم میں کہ جہاں پر موبائل فون تک لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور جہاں پر تصویر تک کھینچنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو کورٹ رپورٹرز ہیں جو ان معاملات کو کور کرتے ہیں، وہ کورٹ روم سے باہر آ کے اپنے موبائل کے ذریعے جو ہے وہ خبر پہنچاتے ہیں ہم تک۔ تو یہ بڑا ٹرکی تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیا ہے۔ آج ہم سارا دن دیکھتے رہیں کیا کارروائی ہے، ابھی بھی ایک وقفہ ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ یہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آج اس معاملے کو شاید کنکلوڈ کر دیا جائے، یہ اندازہ ہے، لیکن ہم سب جوری اس معاملے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ہوگا کیا اور کیا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اسٹاف کو ہدایت کی ہے کہ آنے والے لوگوں کی مدد کریں، مہمانوں جیسا سلوک کریں۔ بالکل ایسا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خوشی سے نہیں آتے، مسائل ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے وہ سنتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ عدالت اور سپریم کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے، مسئلے اپنے ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو برائے کرم آپ ایسا ان سے سلوک کیجیے جیسے کہ ایک میزبان مہمان سے کرتا ہے۔ یقیناً کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ یہ دروازے انصاف کے آپ ہموار رکھیے، کھلے رکھیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ان کی مدد کیجیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی ریمارکس دیے ہیں کہ تسلیم کریں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ورنہ پھر آئین کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم نے ایسی غلطیاں کی ہیں کہ ملٹری ٹیک اوور کو جسٹیفائی کیا ہے۔ تو تھوڑی غلطیاں کر لی ہمیں، دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہو گیا نا، انا بہت بڑی بن گئی ہے اور تکبر۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مان لیں غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں، ہم نے جسٹیفائی کیے ملٹری ٹیک اوورز کو، مان لے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ججمنٹ لا ہم اس کو رکھ لیں گے اپنے اوپر تو وہ تو پھر آئین تو گیا، پھر وہ تو سارے ججز تھے، انہوں نے سب نے انڈورس کر دیا۔ میں نہیں مانوں گا اس کو کیونکہ میں نے حلف نہیں اٹھایا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی دوران سماعت کہا کہ چیف جسٹس قوم کے ہیں اور قوم کے نمائندے پارلیمنٹ میں ہیں، آئین کے ساتھ قانون کا بھی کہا گیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے یہ بھی دیکھیں۔ چیف جسٹس آپ کے نہیں ہیں، اس قوم کے ہیں اور قوم کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو ایسے ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کو ایسے ہونا چاہیے۔ آپ نے بتایا آئین کو بھی دیکھ لینا پہلے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا اختیار چھیڑنے سے عدلیہ کی آزادی کو خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا چیف جسٹس کے لامحدود اختیارات عدلیہ کی آزادی ہے؟ باہر کے ممالک میں بیل سے بینچ بنتے ہیں۔ ساری دنیا میں بہرحال یہ ہو رہا ہے، کہیں دنیا میں چیف جسٹس نہیں ماسٹر آف دا روسٹر ہے، کیونکہ اب سب جگہ کہیں جائیں تو بیلٹ ہوتا ہے سال کے شروع میں، کہیں ساری فل کورٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے۔ کوئی چیف جسٹس کے بعد منجمد نہیں ہے یہ پاورز چلانے کی۔ تو یہ
ہو رہا ہے تو انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی. بالکل کنیکٹ مت کیجئے چیف جسٹس کی اومنی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ کہ جیسی چیف جسٹس کی پاور کو ہم چھیڑتے ہیں انڈیپینڈنس جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کا اختیار 2 سینئر ججز کے ساتھ بانٹا ہے. باہر سے تو کوئی نہیں آیا. اس سے کون سا بنیادی حق متاثر ہوا؟ پارلیمنٹ کا یہ اقدام تو عدلیہ کی آزادی کو مضبوط بنائے گا. انہوں نے 3 ججز کو اکٹھا کر دیا, کوئی باہر کا کوئی بھی نہیں آیا. اٹس اسٹل دا چیف جسٹس اینڈ دا 2 سینئر موسٹ ججز. اس میں تو کسی کا بھی فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ نہیں ہو رہا, بلکہ جو انٹرنل یا انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے. سیکنڈلی, ایک رائٹ آف اپیل اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس کے پاس پہلے کوئی رائٹ نہیں تھا. ناؤ اس 2 چیزوں کے علاوہ اس پورے قانون میں کچھ نہیں ہے. پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی اتھارٹیرینزم کو ختم کیا ہے. یہ تو آپ کو سراہنا چاہیے. یہ تو آپ کے بلکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کرے گا. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے. عدالت اپنے رولز خود بنا سکتی ہے, پارلیمنٹ کی تصحیح نہیں کر رہا. I'm not speaking of any fundamental right. I'm only speaking of public interest. It is in the public interest you accept, and I think rightly so, that because you have a federal structure, Parliament and provincial assemblies must remain constitutional limits, right? Whatever those constitutional limits are. So therefore it seems to me to follow logically that if Parliament makes a law that is ultra vires or a provincial assembly makes a law that is ultra vires, it is in the public interest to challenge that law. Because if remaining within the constitutional limits is in the public interest, then going beyond those limits and making an ultra vires is surely a breach of public interest. جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ سوال یہ ہے کہ کون سا بنیادی حق متاثر ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے اختیارات کا معاملہ ہائی کورٹ سنے تو کیا مناسب ہوگا؟ Whether a fundamental right has been violated, and if a fundamental right has been violated, which fundamental right? Correct. Because question of public importance تو آپ بھی concede کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ہے, اس میں آپ اس کو مختلف طریقے سے پوائنٹ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی پبلک امپورٹنس کا کوشچن ہے جس میں ہم نے ایڈریس کیا. The other side doesn't agree, but the common denominator is there is a question of public importance. یہ قانون خود عوام کے اہم مسائل حل کرنے کے لیے ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس ادارے میں شفافیت لایا. قانون کے ذریعے سارے اختیارات اس عدالت کے اندر ہی رکھے گئے ہیں. قانون کے خلاف درخواستیں قابل سماعت نہیں, مسترد کی جائیں. اٹارنی جنرل کے سپریم کورٹ میں دلائل. کہا کہ 1926 کا آئین سپریم کورٹ رولز کو صدر کی پیش کی اجازت سے مشروط کرتا ہے. 1973 کے آئین میں عدلیہ کو اس کے لیے آزاد بنایا گیا ہے. So insofar as public importance is concerned, this law in fact deals with the issues which are important for public, which is the litigants. My lords, there is no external element, just to say that no other institution which has given any role whatsoever under this act insofar as practice and procedure of this court is concerned. It is all confined within this court to challenge this act on the basis of violation of any fundamental right, because Article 9 as expounded by this court, access to justice and of course independence of judiciary. My respectful submission insofar as maintainability is concerned, these petitions fail on both counts. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. اوکاڑا میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حلف برداری تقریب میں اہلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مثبت پیغام گیا ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک وہ امیج ہے آنریبل چیف جسٹس اسٹینڈنگ ود ہز وائف ڈیورنگ ہز اوتھ, وہ ایک پاورفل میسج ہے. اور ایک کہاوت ہے, بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین از اے پاورفل وومن. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک میسج, ایک پیغام گیا ہے. بلاول بھٹو کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس سے پہلے ہم سماعت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ججز کے ریمارکس بھی آپ کو سنا رہے تھے. اعتزاز صاحب اسٹوڈیو میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے پیشنس سے وہ تمام تر جو ججز کے ریمارکس سے وہ سن رہے تھے. بیک ٹو یو اعتزاز صاحب, چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہمیں مان لینا چاہیے.
مان لینا چاہیے. اگر جج صاحبان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، اینڈ آئی تھنک کچھ غلطیاں تو بالکل اوپن ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ کہ واقعی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو لے کے ہم نے کافی مارشل لاء کو ریگولیٹ کرتے ہوئے اس کو ہم نے ٹھیک قرار دیا ہے. تو آئی تھنک اگر اس غلطی کو مانا جا رہا ہے تو اٹس اے گڈ ڈیسیژن. آئی تھنک اٹس اے گڈ. کیا کوئی کانٹیکسٹ اور یا ہم فیوچر میں ان ریمارکس کا کوئی ہم امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ آئی ریلی ہوپ جی کہ جو جج صاحبان خصوصی طور پہ جو چیف جسٹس ہے، اگر وہ ایک اپنے اوپینین کو لے کے اس طرح کے اوپینین کو جو وہ بڑے اوپنلی آ کے انہوں نے پہلے کیس میں اوپن پبلک ہیئرنگ کے اندر آ کے انہوں نے اپنا اگر ایسا اوپینین رکھا ہے سامنے اور وہ اس کو اگری کرتے ہیں کہ جی ہم نے ماضی میں اس طرح کی غلطیاں کی ہیں، تو آئی بلیو وہ اس طرح کی چیزوں کو آپ ہولڈ کریں گے، اور جو بھی غلطیاں ہمارے سے ماضی میں ہوئی ہیں یا سپریم کورٹ سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کو آپ ہولڈ کر کے آئی تھنک اس کو ریکٹیفائی کریں گے اور دہرائیں گے نہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ غلطیاں دہرائی نہ جائیں. خیر، کمنگ بیک ٹو دس بگ ڈے جس میں آج آپ کہہ لیجیے کہ ٹی وی پہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو گیا. انڈیا کو 4 سال لگے تھے خیر اس نتیجے پہ پہنچنے کے، انہوں نے لائیو اسٹریم کرنا ہے، ٹیلی کاسٹ کرنا ہے، ہم ایک فل کورٹ سیشن میں ہو گئے. لیکن یہ 4 سال کا ایک بڑا وقفہ بھی رہا، لیکن آج کا یہ جو سمبولک فل کورٹ ہے یہ ایک بڑا میسج بھی ہے، ایک اچھا جیسچر ہے ان ٹوٹل. اس کا ٹیک اوے کیا ہے؟ ہم جو ڈیوائڈ کی باتیں ہوتی تھیں یا دیگر چیزیں ہوتی تھیں ان سے ہماری جان چھوٹتی نظر آ رہی ہے ان فیوچر؟ ڈو یو تھنک سو؟ آئی تھنک پہلے تو خوش آئند چیز ہے کہ اگر اس طرح کی ہیئرنگ ہماری پبلسائز ہو رہی ہے اور لوگوں کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اٹس اے لرننگ ایکسپیرینس فار لاٹ آف پیپل ایٹ دا سیم ٹائم. جہاں تک رہی ڈیوائڈ کی بات، وہ تو جی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور ڈیوائڈ یہ نہیں ہے کہ کوئی پرسنل ڈیوائڈ نہیں ہے، اٹس اباؤٹ دی انٹرپریٹیشن کہ آپ قانون کو یا کانسٹیٹیوشن کو آپ کس طرح پڑھتے ہیں، کیا اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کس نظیر کو زیادہ مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے ہیں. وہ ڈیوائڈ ہمیشہ سے تھا اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کو جوڈیشل ڈسینٹ کے پرسپیکٹو میں، یا جب ایک ڈسینٹنگ یا اختلافی نوٹ جس کو آپ کہہ لیں جو لکھا جاتا ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے اور وہ پرسنل نہیں ہے. اور آئی تھنک یہ تو بڑی خوشائن چیز ہے کہ اگر سارے ججز اپنے جس بھی ججمنٹ پہ جا رہے ہیں اور وہ اپنا اظہار رائے کرنا چاہتے ہیں کسی ججمنٹ کے تھرو اور وہ ڈسینٹنگ نوٹ لکھتے تو آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ ٹو بگن. اچھا مجھے ایک چیز یہ سمجھائیں، اگر ذرا ہمیں دوبارہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی طرف آ جائیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں نیب ترمیمی بل تھا، اس میں 10 جو شقیں تھیں اس کو چیلنج کیا، 9 اڑا دی گئیں، 1 رکھ دی گئی. اب یہ جو ایکٹ ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ کلازز جو ہیں ان کو رکھا جائے، برقرار رکھا جائے اور باقیوں کو کہا جائے کہ یہ درست نہیں ہے، یا اس کا صرف ایک سمپل سا راستہ ہے کہ یہ ادھر پورے کا پورا ایکسیپٹڈ ہے یا پورے کا پورا ریجیکٹڈ ہے؟ کوئی بیچ کا راستہ ہے اس کا، کوئی قانونی آئینی؟ قانونی راستہ ہے، لیکن اس پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ قانون ان اٹ سیلف 5 سے 6 کلازز کا، ان ٹوٹل 2 صفحے کا پورا قانون ہے. تو اس کو کس حد تک وہ رکھتے ہیں اور کس حد تک نکالتے ہیں، دیٹس پرائمری کویشچن. بٹ اگین میں اس چیز کو آگے لے کے چلوں گا کہ جو بنیادی یہاں پہ کویشچن ہے کہ کیا جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے یہ قانون پاس کرنے کی نہیں. تو اف دی آنسر از ان دا نیگیٹو تو یہ تو پھر ایز اٹ از ختم ہو جائے گا. اور اگر کہیں نہ کہیں یہ آ جاتی ہے بات کہ جی پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور ہے اور وہ میجورٹی ڈیسیجن اس کے حق میں آ جاتا ہے، تو جس طرح اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ جو سیکنڈ سیشن ہے اس کے اندر بڑے سوالات اٹھے تھے سیکشن 3 کو لے کے، سیکشن 2 کو لے کے، کہ اگر 17 ججز یا فل کورٹ اگر سن رہا ہے کسی کیس کی سماعت کر رہا ہے تو کیا اس کی اپیل ہوگی نہیں ہوگی، کس طرح ہوگی. وہ پروسیجرز ہیں جو ابھی طے کرنا باقی ہیں. آئی تھنک اس طرح کے ایک سوال میں اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ابھی تو یہ قانون بنا ہی نہیں تھا، ابھی تو ان سٹیجز پہ تھا، ابھی ڈسکشن میں آنا تھا، پارلیمنٹری کمیٹی میں آنا تھا، اپنا وے آؤٹ بھی نکالنا تھا، کوئی نہ کوئی اس میں امینڈمنٹس بھی ہو سکتی تھی، کافی چیزیں ہو سکتی تھیں. ذوالفقار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ذوالفقار احمد صاحب نے. ذوالفقار صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر سب لوگوں کو انتظار ہے کہ تیسرا سیشن شروع ہو اور جو صورتحال ہے وہ کلیئر ہو اور یہ کنکلوڈ بھی بہت سارے لوگوں کی رائے میں آج ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے اب تک کی؟ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ تسلیم ہوتا، اپلیکیبل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں ذوالفقار صاحب؟ جی آج کی سماعت کہاں کنکلوڈ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے بڑا واضح ہے، بڑی واضح طور پہ ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں جو کمنٹس دیے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اور باقی ججز کی طرف سے کہ وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو جس طرح بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بااختیار ہے اور وہ لا بھی ہر قسم کا بنا سکتی ہے.
تو یہ چیزیں آ رہی ہیں اور مجھے لگ ایسے رہا تھا کہ وہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ لائرس کے جو آرگومنٹ تھے ان کو شاید پسند نہیں فرمایا جا رہا. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر ملک کے اپنے حالات و واقعات ہوتے ہیں, ہر جگہ کے اپنے واقعات ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں ویسٹرن کنٹریز سے یا ان ممالک سے کہ جہاں پر لوگ لا نہیں ہیں, جہاں پر لوگ ہیومن رائٹ کے وائلیشنز نہیں ہوتی, وہاں پر تو شاید آپ یہ کہتے ہیں بہت اچھے لگیں گے کہ جناب کوئی چیک نہیں ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اوپر, اور یہ وہ بات ہے. لیکن ایک ایسا ملک کے جہاں پر کہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی چاہے تو چاہے اس کی جو بھی تعلیم ہو وہ اسمبلی میں جا سکتا ہے, وہ قانون کو کیا ABC بھی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, وہ قانون میں جانتا ہے. اور آپ موسٹ آف دی ٹائم آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ ان کنسیکوینسز کو نہیں سمجھتے کہ اگر ایک قانون ہم بنائیں گے تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے, کون ان کا بینیفیشری ہوگا. آفٹر 9/11 کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد تمام ملکوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسا لا نہ بنائیں جس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ ایسی طاقتوں کو فیسیلیٹیٹ کریں یا ایسے لوگوں کو وہ کریں کہ جو غلبہ حاصل کر کے کسی ایک ادارے کے اوپر اور اس سے وہاں سے وہ تمام چیزیں کروائیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھ نہیں آ رہی سپریم کورٹ کا چیک کرنا چاہیے کہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی اوپینین یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو معاملات کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک چیک ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ایسے قوانین بنے ہیں اس کی آرٹیکل 40 بھی وہاں پر ہے جو کہ انٹرنیشنل پیس سے متعلق ہے, یہ ہے, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آلریڈی لوگ اس بات سے تنگ ہیں کہ ایک دفعہ جب کورٹ میں کیس آتا ہے تو 30 سال اور 20 سال کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. اگر آپ سپریم کورٹ کی ایک پروسیڈنگ کے بعد دوبارہ اسی طرح کی وہ ریویو نہیں بلکہ آپ کو اپیل کا رائٹ دے دیں گے تو ایک مزید برڈن ملٹی پلائی ہو جائے گا. اور لیکن سر اپیل کے ذریعے لوگوں کے مسائل بھی تو حل کرنے, لیکن سمپلیفائی بھی تو کرنے, لیکن اپیل کا راستہ بند کر کے اگر انصاف کے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہو رہی ہے تو یہ بھی تو خیر کوئی طریقہ نہیں. میں آپ سے 9/11 والے معاملات کو سمجھنا چاہوں گا, آپ نے جس طرح سے لنک کیا ہے چیزوں کو, میں تھوڑا اس پہ آپ کی طرف آؤں گا. آج ہم نے کورٹ کی کاروائی بہت دیکھی تو کراس کویشچن کا بڑا دل کر رہا ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, آپ ساتھ ہی رہیے گا, ہمارے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر یہ جو 9/11 والا ذوالفقار صاحب کا آرگیومنٹ ہے سمجھنے کی کوشش کریں فٹ کہاں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. بریک کے بعد سماعت کا ایک بار پھر سے آغاز ہوا, چاہتے ہیں براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں. امتیاز صدیقی ریکویسٹڈ سبمٹ legal responses, legal replies thereto. The Attorney General was also asked questions and he too sought time to submit legal replies to the queries raised by the bench. Full stop. اب آپ اگلا پیراگراف لکھ دیں. اس میں میرا لکھ دیں. کیسے ٹھیک ہے, اب لکھ دیتا ہوں. چیف جسٹس stated that in view of the challenge thrown to the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, and as the matter is pending adjudication, he will be consulting with his two senior colleagues with regard to the constitution of benches. Honorable Senior Puny Judge Justice Sardar Tariq Masood agrees, and so too Justice Ijazul Ehsan. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اپنے طور پہ کریں گے اور اب آپ ڈیٹ پروپوز کر دیں. سر آپ نے جو اپنے طور پہ کیا ہے ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا تھا, آپ اپنے طور پہ یہ کر لیجیے. کر لیں گے نا, یہ تو میں چاہتا تھا. تو میں آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا. حضور ہم آپ کے سب چیزیں کھلی عدالت میں ہونا چاہیے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ہونا چاہیے. اور جو میرے بہت ہی محترم آپ بتا دیں ڈیٹ, ان کی جو باتیں ہیں کہ واپسی کا بھی ان کی کچھ پتہ ہے آپ کو؟ He will be back on Sunday جی. He will be arriving. اکتوبر میں کوئی ڈیٹ رکھ لیں جی, رکھ لیں. 2 اکتوبر. 2 اکتوبر کیا بنتی
ٹھیک ہے. سیکنڈ کافی آپ کو ٹائم ملے گا, آپ سے زیادہ ٹائم ملے گا. adjourn to 2 October, مگر وہ ہمیں پہلے سے دے دیں. the replies if any that are to be filed should be filed by کب سر ٹھیک ہے, جو بھی کرنا چاہے ویک بفور دی ڈیٹس. نہیں ہم ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں نا, ابھی کون سا مہینہ 25 کر دیجیے. ہاں 25 سپٹمبر. آج کیا ہے؟ آج 18 ہے جی, 18 ہے. ٹھیک ہے 25 ٹھیک ہے. 25 جیسے آپ ٹھیک ہے, تو آپ سے تو ہفتہ دے دیا آپ نے, 2 دن مانگے تھے آپ نے بہت. ٹھیک ہے بازاری. جی جی that's fine جی. That's fine with me. In fact, if your lordship can just note, I have already filed my concise statements. No, if you don't want to, don't file anything more. I've already filed. I'll supplement that. If you want to. In order to try and address. It's not a mandatory. You've also heard the questions. If you have a better reply, maybe you come up with a better reply. I'll try my best. ٹھیک ہے. So اچھا اس میں لکھ دیں all parties oblique council may file replies. Already order ہوا ہے جی پہلے. ہوا ہے. May additional reply. May avail of the adjournment to file replies by 25th, by or before 25th September 2023. ٹھیک ہے. So now it will be adjourned. اچھا next date پہ ہم adjourn کریں گے. We'll give a full date of this hearing then. You know تھوڑے کریں, بات سنیں, or we'll decide it amongst ourselves, the 3 of us. ٹھیک ہے. Thank you very much. جی ہاں اچھا شروع میں وہ لکھ دیں, وہ جو آپ کی سی نے کچھ تو الاؤ بھی کر دی, وہ فل کورٹ ہو گیا نا. ایک سیکنڈ سی ایم اے 4207 کتنے پاکستان بار کاؤنسل کی سیم ہے 2023. ایک سیکنڈ. اور ٹھیک ہے یہ آپ کی ہے نا پاکستان بار. اچھا اور دوسری ہے سی ایم اے 3163 نہیں ایک سیکنڈ. ہاں 31 CMA 3166 2023 and CMA 3199 2023 یہ شروع میں لکھ دیجیے گا. Through these applications request for full court was made. However, the full court has been constituted. The learned counsel for the petitions have no objection to the constitution of the full court. The applications are disposed of as allowed. ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. Any problems? No problem sir. We are grateful and I'm very grateful that جو میں چاہتا تھا وہ آپ نے پہلے کر دیا, اور جو وہ اپنے میرے دوست چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ نے کر دیا ہے. باقی کام جو ریڈنگ ڈاؤن کا سیکشن 3 اور 4 ہے انشاءاللہ میں آپ کو کرنے. اچھا یہ بھی دیکھ لیں نا, دیکھیں اگر آپ کچھ اس کو بچا سکتے ہیں, اگر ایک تو ہوتا ہے نا آپ ریجیڈ پوزیشن لے لیں کہ میں کسی صورت میں اتنا ضرور کہوں گا جی ایک آرڈر تھا. نہیں آپ اس کو دیکھ لیجیے, ابھی نہ کریں. میری ایک صرف سن لیجیے گزارش. جی جی ضرور. جو ہم 24 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے اتنا متفق ہوں کوئی انسان ہے. I have been a minister of parliamentary affairs myself way back in 1988, and at that time I had the burden of a martial law which had just been lifted, and I knew that. I will only say this thing that there was an order کہ جو proceedings ہوئی ہیں and how many members participated in the voting of this bill. اگر وہ proceedings آپ کے سامنے آ جائیں تو میرا کام کچھ 24 کروڑ سے شاید 2 کروڑ پہ آ جائے گا. وہ منگوا دی. نہیں آپ نے 2-3 پروویژن, یہ آپ کا آرگومنٹ کو کمزور اس لیے کر دے گا کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم ان کے کام دیکھ رہے ہیں, آپ نے کہا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ ڈسپیل کرنا چاہیے. یہ مگر آپ کا آرگومنٹ کمزور ہو جائے گا. میں سر یہ ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے میں آرگومنٹ سے متفق ہوں کہ 24 کروڑ عوام کا خیال رکھنا چاہیے. نہیں اسی لیے اگر میں اس کو بڑھاؤں, اسی لیے بینچز. اچھا اب سوری I know it's very late. I would request my learned colleagues, ابھی ہم کر رہے نہیں کہ ایسے بینچز لگائیں جس میں اسلام آباد وکیل ہوں اور چھوٹے کیسز ہوں جو کہ کیونکہ شارٹ نوٹس پہ ہوں گے نا, اب کل بینچز بنیں گی. ٹھیک ہے. تھینک یو جینٹلمین. تھینک یو سر. یو آر رائٹ. فیض صاحب آپ آرٹیکل 6
وہ آپ کا جواب مل جائے گا. ایکچولی میں آپ کو نہیں ایک سیکنڈ صرف آپ لوگ برا نہ مانیں, آئی وڈ لو ٹو ہیئر اٹ, بٹ اب دیکھیں وقت ہے, بہت کیسز ہیں, تو پریسائز جتنا ہو سکیں آپ کو 2 کے بجائے 3 کر رہے ہیں ڈیٹ, کیونکہ وہ 3 اکتوبر کر رہے ہیں. اوکے وہ ڈیٹ بدل دیجئے ٹیوزڈے. یس یہ جو خواجہ صاحب نے بات کی, ایکچولی آپ نے آرڈر ایک فرمایا ہوا ہے, اٹارنی جنرل صاحب کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے, ریکارڈ ہے وہ پارلیمنٹ پروسیڈنگز وہ پیش کیا جائے, جو ابھی تک according to the best of my knowledge has not been produced. اچھا میں ایک چیز آپ کو صرف بتا دوں, دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنا چاہیے. Can I go and peep into your file? No sir, this is not the case. ایک سیکنڈ ہے, دیکھیے can I go and peep into your file? You will say it's privileged communication between me and my client. ٹھیک ہے, can I ask you how much your client has paid you? ٹھیک ہے, this is also privileged. ٹھہر جائیے نا. تو اب اٹارنی جنرل کی کون سا پاور استعمال کریں گے ٹو ڈو دس, مطلب اس چیزوں میں پھنس جائیں گے. عدالت کا آرڈر اگر آرڈر ہے تو وہ کر دیں گے, مجھے نہیں پتا کیا کریں گے. عدالت کا آرڈر ہے. اچھا ایک بات وضاحت کر دی وردک صاحب, آپ کو یہاں آنا ہوگا, لاہور سے بیٹھ کے ویڈیو لنک نہیں دیں گے آپ کو. جی بالکل ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھی کو بھی بتا دیجئے. ٹھیک ہے, وی نوٹڈ سر. چلیے شکریہ بہت بہت آپ کا. وہ ہے آلریڈی ریکارڈ. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت آج کے لیے ملتوی ہوئی ہے. آج کی سماعت مکمل ہوئی اور اب اس معاملے کو 3 اکتوبر بروز منگل کو سنا جائے گا. فریقین سے 25 ستمبر تک تحریری دلائل مانگے گئے ہیں. اس بیچ جو اپنا شارٹ آرڈر آج کا لکھوایا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, اس میں ایک کمیٹی سے متعلق بھی انہوں نے لکھوایا ہے کہ جس میں وہ کنسلٹ کریں گے جو سینئر موسٹ ان کے کولیگز ہیں, جسٹس سردار طارق اور اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن. اب یہ اس بیچ کا ایک آپ کہہ لیجئے طریقہ کار ہے, پروسیجر ہے, ٹل دا میٹر از کلوزڈ, یعنی 3 اکتوبر تک جب تک معاملے کو سن نہیں لیا جاتا, فل کورٹ دوبارہ نہیں سن لیتا, تب تک کے لیے بینچز کی تشکیل کے لیے یہ کیا ہے, یہ جیسے ہی آرڈر ریلیز ہوتا ہے یا ہمارے نمائندگان ہم تک پہنچاتے ہیں تو یہ ہم آپ کے ساتھ کنفرم کرتے ہیں. لیکن ابتدائی طور پر جو آج کی فل کورٹ کی سماعت ہے وہ اب 3 اکتوبر کو ہوگی, یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو معاملہ ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے, وہ سنا جائے گا 3 اکتوبر بروز منگل کو. فل کورٹ یہی 15 ججز دوبارہ اسمبل ہوں گے اور اس معاملے کو سنیں گے. جی ہاں, 3 اکتوبر, اس سے پہلے 2 اکتوبر کی تاریخ دی گئی تھی, لیکن اس کے بعد 3 اکتوبر ڈیسائیڈ ہو گیا. فریقین 25 ستمبر تک تحریری دلائل جمع کرائیں. چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں, تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک اب ملتوی کر دی گئی ہے. پورا دن ہی ہم نے دیکھا کہ یہ سماعت جاری رہی اور اب 3 اکتوبر تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے. پہلی بار ملک کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ عوام نے بھی یہ لائیو مناظر دیکھے اور سپریم کورٹ بھی دیکھا. بہت سے ایسے تو لوگ تھے, بہت سے وکلاء بھی ایسے تھے, جس طرح سے عبید ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی بار انہوں نے بھی یہ کورٹ روم نمبر 1 دیکھا اور تمام تک کی جو سماعت تھی, وکلاء کے دلائل تھے اور ججز کے جو سوال تھے اور ریمارکس تھے ان کے, وہ ہم نے لائیو دیکھے. لیکن اب 3 اکتوبر تک اس کو ملتوی کر دی گیا ہے. اس بیچ تمام تر جو پروسیجر ہے وہ پروسیڈ کرے گا. 3 رکنی ایک بینچ بھی بن چکا ہے. کی کارروائی ہے وہ آگے بڑھے گی. جو درخواستیں ہیں, اپیلیں, ان معاملات کو سننا ہے. غالب امکان ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے سنا اس میں یہ ہے کہ 3 اکتوبر تک یہ 3 جو معزز جج صاحبان, چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز, وہ اس معاملے پر کنسلٹ کریں گے اور بینچز بنائیں گے. لیکن 3 اکتوبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو معاملہ ہے وہ سنا جائے گا فل کورٹ کی جانب سے. تو 3 اکتوبر تک کے لیے وقت دے دیا گیا ہے وکلاء کو کہ وہ اپنے جواب بھی جو جواب جمع کروا چکے ہیں وہ ایڈیشنل جواب جمع کروائیں. 25 تاریخ تک کا ان کے پاس وقت ہے اور 3 اکتوبر کو پھر معاملے کی سماعت ہونے جا رہی ہے. تو آج کے دن 15 معزز جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 میں تھے. پریکٹس کا ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.